بلوچستان میں مزدوروں کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ ایران جاتے ہوئے زائرین کو بسوں سے اتار کر ان کے خاندانوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ BLA کے دہشت گردوں نے کئی باپ ان کی اپنی اولاد کے سامنے قتل کر دیے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب رکے گا، نہ جانے BLA کے دہشت گرد عام معصوم پاکستانیوں سے زندگیاں چھینتے رہیں گے۔ واقعہ وہی ہوا، مرنے والے بھی پنجابی تھے لیکن مقام تھا ایران، جہاں بالکل ویسے ہی خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ایرانی صوبے سستان بلوچستان کے ضلع مہرستان کا گاؤں حیض آباد ہے۔ یہاں استاد دلشاد کی گاڑیوں کی ورک شاپ تھی، جس پر ان کا نوجوان بیٹا نعیم، جعفر، دانش، ناصر اور ان کے 3 ساتھی بھی کام کرتے تھے۔ 12 اپریل کی رات کو وہ اپنی ورک شاپ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچانک باہر سے گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پہلے تو کسی کو سمجھ نہ آئی کہ رات کے اس پہر کون آ پہنچا ہے، لیکن جب گھپ اندھیرے میں سفید روشنی والی ہیڈ لائٹس نظر آئیں تو سب کے دل میں وسوسے آنے لگے۔ قریبی علاقے کے بلوچ مہربان لوگوں سے اکثر ان کا میل جول تھا، لیکن آج حالات مختلف محسوس ہو رہے تھے۔ دھیمی سی سرگوشیاں، گاڑیوں سے اترتے چند مشکوک افراد اور پھر ان کے ہاتھوں میں بندوقیں۔ کچھ ہی دیر میں ان مکینوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مسلح لوگ عام قبائلی یا سرحدی محافظ نہیں، بلکہ کسی دہشت گرد گروہ کے کارندے ہیں۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں حکم دیا کہ سب پاکستانی مزدور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیں۔ دلشاد نے ہمت کر کے پوچھا، ہم سے کیا چاہتے ہو بھائی؟ ہم تو محنت کش لوگ ہیں، بس 2 پیسے کما کر گھر لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جواب میں ایک خوفناک قہقہا گونجا اور وحشت ناک الفاظ سنائی دیے کہ تم لوگ غیر ملکی ہو اور یہاں تمہاری موجودگی بغاوت کی علامت ہے۔ دہشت گردوں کے اس گروہ میں سے ایک شخص نے نہایت سرد مہری سے کہا، چپ رہو ورنہ یہیں دفن کر دیں گے۔ دہشت گردوں نے تیزی سے سب کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے۔ کچھ مزدوروں کی مزاحمت بھی ناکام رہی۔ ورک شاپ پر کام کرنے والے ناصر نامی نوجوان کو ایک کاندھے پر بندوق کا بٹ مارا گیا، جعفر کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا گیا۔ دلشاد کے ہاتھ پکڑ کر اس قدر زور سے رسی کس دی گئی کہ اس کے کلائیوں پر سرخ نشان پڑ گئے۔ نعیم اپنے باپ کو بچانے کی کوشش میں چیختا چلاتا رہا، مگر دہشت گردوں نے اسے بھی قابو کر لیا۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر ہم سے چاہا کیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی دولت، نہ سیاسی رتبہ، صرف محنت مزدوری ہی تو تھی۔ مگر ان گروہوں کے مقاصد کچھ اور ہی تھے۔ BNA، BLA اور BLF جیسے دہشت گرد تنظیموں کا وتیرہ بن چکا ہے کہ بے گناہ مزدوروں، اساتذہ اور مسافر گاڑیوں پر حملے کر کے انہیں ہلاک کریں، تاکہ پاکستان اور خطے میں خوف و ہراس پھیلا سکیں، پھر بھلے وہ ایران کی حدود میں ہو یا پاکستان کے اندر۔ اس بدنصیب رات کو بھی انہوں نے یہی درندگی دکھائی۔ ان 8 پاکستانی مزدوروں کو رسیوں سے جکڑنے کے بعد ایک قطار میں بٹھا دیا گیا۔ کسی نے چیخ کر رحم کی التجا کی تو کسی نے خدا کو پکارا، مگر دہشت گردوں کے دلوں میں نہ رحم تھا نہ انسانیت۔ دور پہاڑوں کے عقب سے سرد ہواؤں کے جھونکے آ رہے تھے۔ ان مزدوروں کی دھڑکنیں یوں تیز تھیں جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائیں گی۔ پھر ایک دہشت گرد نے اپنی بندوق کی نالی سے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھی نے ظلم کی ایک آخری حد کو عبور کرتے ہوئے ان لوگوں کو باری باری گولیوں کا نشانہ بنایا۔ نعیم نے آخری لمحوں میں اپنے باپ کے کندھے پر نگاہ ڈالی، جیسے تڑپ کر کہنا چاہتا ہو، بابا ہمیں بچا لو، مگر سب نگاہیں موت کی اذیت میں ڈوبتی چلی گئیں۔ چند لمحوں کی گولیوں کی گن گرج کے ساتھ صحرا میں وہی خاموشی چھا گئی جسے اب لاشوں کی خاموش چیخیں بھی توڑ نہیں سکتی تھیں۔ اس صفاقانہ خون ریزی کے بعد دہشت گرد وہاں سے فرار ہو گئے، جبکہ جائے وقوع پر خون کے نشانات بچ گئے۔ اگلے دن گاؤں حیض آباد اور مہرستان کے آس پاس خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔
ایرانی حکام نے روایتی طور پر صرف ایک محدود جانچ پڑتال کی اور واقعات درج کرنے پر اکتفا کیا۔ پاکستان کے اندر بھی ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس ظلم کا نوٹس لیا جائے، مگر پاکستانی مزدوروں کے گھر والوں کی فریاد زیادہ اثر نہ لا سکی۔ مقامی میڈیا پر کچھ دیر کے لیے خبریں چلی، پھر خاموشی چھا گئی۔ دلشاد، نعیم، جعفر، دانش اور ناصر کے خاندانوں تک ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ دلشاد کی بیوہ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ نعیم کی ماں اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کا تصور کر کے روتی رہی۔ جعفر کی منگیتر اپنے ہاتھوں کی مہندی کی طرف دیکھتی تو آنسو بہاتی کہ اس کے خواب بکھر گئے۔ دانش کے بوڑھے باپ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا تو گناہ گار بھی نہ تھا، وہ تو اپنے رزق کی تلاش میں نکلا تھا۔ ناصر کے گھر والوں نے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی قربانی کو قبول کرے اور اس کا قاتل جلد اپنے انجام کو پہنچے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انسانی حقوق کی تنظیموں میں سے کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ نہ تو بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے اس واقعے کی مذمت کی، نہ ہی بلوچ قوم پرست جو آج کل بھی کسی نہ کسی احتجاج میں مشغول ہیں نے اس وحشیانہ حملے کو بلوچ روایات کے منافی قرار دیا، جیسے انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ سرحد پار ایرانی علاقے میں دہشت گردوں نے غریب مزدوروں کو محض اس لیے مار ڈالا کیونکہ وہ پاکستانی تھے۔